السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ صدف منشا صاحبہ جو کہ لندن میں مقیم ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ مرد کو گرگٹ کہنا گرگٹ کی بھی توہین ہے، کیونکہ گرگٹ صرف رنگ بدلتا ہے، خود نہیں بدل جاتا۔ مرد جب بدلنے پر آتا ہے تو مکمل بدل جاتا ہے۔ اس چیز کی مثال میرے سابقہ شوہر ہے۔ میرے شوہر کا نام فاخر تھا۔ اس کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ وہ مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ مجھے پانے کے لیے اس نے کئی جتن کیے تھے، کتنے لوگوں کو واسطہ وسیلہ بنا کر ہمارے گھر تک پہنچا تھا، اور میری فیملی کو منانے کے لیے بھی اس نے پورا زور لگا دیا تھا۔ خیر، جیسے تیسے میرے خاندان والے اور میرے والدین راضی ہو گئے۔ والدین کی رضا کو میں نے اپنی رضا مان لیا اور میں رخصت ہو کر فاخر کے پاس آ گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ جس طرح کی محبت کے دعوے کرتا تھا، اسے کہیں زیادہ بڑھ کر اس نے مجھے محبت دی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کے متعلق وہم سا رہتا تھا کہ وہ محبت مجھ سے جتلائی جا رہی ہے۔ وہ محبت نہیں، صرف دکھاوا ہے۔ میں نے اپنی محبت کو کئی بار آزمانا چاہا تھا، لیکن میں نے سن رکھا تھا اگر کسی کو آزمانا ہو تو اس کو آزمانے سے پہلے اسے کھونے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، اور مجھ میں یہ حوصلہ نہیں تھا۔ میں اسے اس لیے چاہ کر بھی آزما نہ سکی۔ خیر، ہمارا نباہ ہوتا رہا، وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، ہمارے 3 بچے ہو گئے۔ اس دوران مجھے اپنے شوہر کی کچھ حرکتیں مشکوک لگنے لگیں۔ جب میں نے اپنے شوہر پر توجہ دی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر میری دوست کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے سوچا کہ اپنی دوست سے بات کرتی ہوں کہ وہ میرا بسا بسایا گھر نہ اجاڑے، مگر پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں، کیونکہ گلی سے گزرنے والے کو یہ کہنے کی بجائے کہ وہ نظریں جھکا کر گزرے تاکہ اس کی نظر ہمارے آنگن میں نہ پڑے، اس سے بہتر ہے کہ اپنی دیوار اونچی کر لینی چاہیے۔ میں نے اپنی دیوار اونچی کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر جیسے ہی میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ ساری باتوں سے مکر گیا۔ میرے پاس مکمل ثبوت تھے۔ میں نے اپنے شوہر اور اپنی دوست کی ملاقاتوں کے تمام ثبوت اور فوٹیج نکلوا رکھی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ اپنے شوہر کو فراہم کیا تو میرا شوہر ہتھے سے اکھڑ گیا اور مجھے طلاق دینے کی دھمکی دے دی۔ جب مجھے شوہر کی طرف سے کوئی مثبت اشارہ نہ ملا تو میں نے اپنی دوست سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے معصوم بچوں کو لے کر اپنی دوست کی رہائش گاہ پر پہنچی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس کی منت سماجت کرنے لگی اور اسے سمجھانے لگی، لیکن جو ہی میں نے مدعے کا موضوع چھیڑا، میری دوست نہیں میری مزید کسی بات کو سننے سے انکار کر دیا اور مجھے اپنے گھر سے نکال باہر کیا۔ جب میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلی کہ میں نے اپنی دوست کو بھی منع کیا ہے تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچی، اور اب وہ میری دوست کو لے کر میرے ہی گھر میں رہنے لگا، یہاں تک کہ اس سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ میں نکاح میں رکاوٹ بنی تو میرے شوہر نے طلاق دے کر مجھے ہی راستے سے ہٹا دیا، اور میں بچوں کے ساتھ اس پرائے دیس میں فقط اللہ کے سہارے پر رہ گئی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دیا، میری مدد کی اور مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیا۔ میری زندگی میں صرف کچھ وقت کھڑا آیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے میرا ایسا وسیلہ بنایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ طلاق کے کچھ عرصے بعد میرے بچوں کی فیس سر پر آ گئی تھی۔ میرے پاس 1 پاؤنڈ بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کی فیس ادا کر سکتی۔ میں مصلی پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے کھڑی ہوتی تو بھی میرے دماغ میں یہی سوچ چل رہی ہوتی تھی، میں بچوں کی فیس کا انتظام کس طرح کروں گی۔ بچوں کی فیس کی آخری تاریخ تھی۔ میں اپنے خدا سے مانگ رہی تھی کہ یا اللہ کوئی سبب پیدا کر دے، میں بچوں کی فیس ادا کر سکوں۔ اسی دوران میرے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر الیکٹرک سپلائی کے 2 ورکر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے 500 پاؤنڈ پکڑاتے ہوئے بتایا کہ کسی غلطی کی بنا پر وہ پچھلے کچھ عرصے میں مجھ سے کچھ زیادہ رقم وصول کر چکے ہیں، آج وہ رقم واپس کرنے آئے ہیں۔ میں نے وہ رقم ان کے ہاتھ سے پکڑی اور فوراً بچوں کی فیس ادا کر دی، اور بچوں کی فیس ادا کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ واقعی انسان کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اپنی اس تحریر میں بتانا چاہتی ہوں کہ مرد کے لیے آپ جتنی بھی بڑی سے بڑی قربانی دے لو، مرد اس سے بھلاتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا، اور محبت کے دعوے دار مرد جب بدلتا ہے تو انسان سے سیدھا درندہ ہی بن جاتا ہے۔
وہ کبھی سوچتا ہی نہیں کہ اس کے فیصلے سے سامنے والی لڑکی کا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔